آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ارتقائی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے عہد عتیق کا ایک عام سا زرعی تہوار یعنی فصل کی کٹائی کا دن وقت گزرنے کے ساتھ روح القدس کے ایک عظیم اور عالمگیر معجزے میں بدل گیا۔ یہ دراصل مادی روایات سے روحانی حقیقتوں تک کا ایک شاندار سفر ہے۔ خروج اور استثناء کتابوں سے شروع ہو کر ہم اعمال کی کتاب تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کہانی کیسے ایک بالکل نیا اور زبردست رخ اختیار کرتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلے ہم قدیم فصل کی کٹائی کے تہوار کو سمجھیں گے، پھر روح القدس کی آمد پر بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ پیغام ہر قوم تک کیسے پہنچا، پھر مددگار کے وعدے کا ذکر ہوگا، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ آج کے دور میں ہم اس طاقت کے ذریعے خدا کے جلال کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدیم فصل کے تہوار کی اور خروج اور استثناء کی کتابوں میں موجود اس کی جڑوں کی۔ اس عظیم معجزے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں عہد عتیق کے اس تہوار کی زمینی اور تاریخی حقیقتوں سے آغاز کرنا ہوگا۔ ذرا اس تاریخی ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ پہلا سنگ میل پیسا کا ہے، جو بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی سے آزادی کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس کے ٹھیک 50 دن بعد پینتکوست یا ہفتوں کی عید شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب گندم کی فصل کی پہلی پیداوار خدا کے حضور پیش کی جاتی تھی۔ دنوں کی خاص ترتیب کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے اور باقاعدہ الہی منصوبے کی عکاسی کرتی ہے۔ خروج اور استثناء کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی عملی، مادی اور سماجی تہوار تھا۔ لوگ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کے طور پر گیہوں کی 2 روٹیاں لے کر آتے تھے، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس خوشی میں پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو بھی شامل کرنا لازمی تھا۔ انہیں مصر کی غلامی کا دور یاد دلایا جاتا تھا تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ لوگ خوشی خوشی اپنی مرضی کے ہدیے لاتے تھے، یعنی یہ مکمل طور پر فصل کی کٹائی اور شکر گزاری کا ایک زبردست جشن تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی روح القدس کی آمد اور اعمال باب 2 کا وہ مشہور معجزہ۔ ہم نئے عہد نامے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں یہ تاریخی تہوار ایک بہت بڑی روحانی تکمیل کی شکل لے لیتا ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامے کا یہ براہ راست موازنہ سچ میں حیران کن ہے۔ ذرا غور کریں۔ پرانے عہد نامے میں پینتکوست کے دن پہلے پھل کے طور پر گندم کی 2 روٹیاں پیش کی جاتی تھیں۔ یہ ایک مکمل جسمانی عمل تھا۔ لیکن نئے عہد نامے میں ٹھیک اسی دن ایمانداروں کو روح القدس کی شکل میں ایک زبردست طاقت ملتی ہے، ایک ایسا تحفہ جو انہیں اندر سے مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ مادی فصل اب ایمانداروں کی ایک شاندار روحانی فصل بن چکی ہے۔ یہ ارتقاء واقعی کمال کا ہے۔ اعمال باب 2 کی یہ آیات کہانی میں ایک زبردست سنسنی اور تیزی لاتی ہیں۔ الفاظ کے چناو کو دیکھیں۔ اچانک آسمان سے ایک زوردار آندھی کی سی آواز آئی اور انہیں آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں جو ان پر ٹھہریں۔ یہ منظر کتنا ڈرامائی اور طاقتور ہے۔ روح قدس کی آمد کسی خاموشی یا سستی میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے صاف سنا اور دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارا تیسرا حصہ اسی حوالے سے ہے، ہر قوم تک پہنچنا، ایک عالمگیر فصل۔ یہ طاقتور آمد اور معجزہ صرف یروشلم کے کسی ایک کمرے تک محدود رہنے کے لیے بالکل نہیں تھا۔ یہ تو دراصل ایک عالمگیر تحریک کی چنگاری تھی جس کا مقصد آسمان کے نیچے موجود ہر ایک قوم اور قبیلے تک اس پیغام کو پھیلانا تھا۔ اس واقعے کی جغرافیائی وسعت پر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت یروشلم میں دنیا بھر سے، یعنی میسوپوٹیمیا، کپادوکیا، مصر، لیبیا اور روم جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ اس حیران و پریشان ہجوم میں موجود ہر شخص نے خدا کی عظمت کے کاموں کو اچانک اپنی اپنی مادری زبان میں سنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب یہ پیغام سرحدوں کی قید سے آزاد ہو کر ایک عالمی فصل کی تیاری کر رہا ہے۔ اعمال باب 2 کے اسی کثیر اللسانی معجزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم بائبل کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ باب 15 کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایک زبردست پیشن گوئی ملتی ہے۔ یہ آیت اسی تمام قوموں والے تصور کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس آیت کا سیدھا سا مطلب ایک زبردست پیشن گوئی کا اعلان ہے کہ دنیا کی تمام قومیں آئیں گی اور عبادت کریں گی۔
پینتیکسٹ کے معجزے کی حتمی منزل یہی ہے کہ وہ تمام مختلف زبانیں جو اعمال کے دن سنائی دی تھیں بالآخر ایک ساتھ مل کر خدا کی عبادت اور تعظیم کریں گی۔ یہ ایک عالمگیر اتحاد کی انتہائی طاقتور اور دل کو چھو لینے والی تصویر ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے مددگار کا وعدہ اور یوحنا اور رومیوں کے خطوط کی تعلیمات۔ آخر ایمانداروں کو یہ زبردست طاقت دی ہی کیوں گئی تھی؟ آئیے ان بنیادی الہیاتی وعدوں پر نظر ڈالتے ہیں جو یوحنا اور رومیوں کی کتابوں میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ یوحنا کی کتاب میں یسوع نے روح القدس کے کردار کے بارے میں ایک بہت ہی واضح اور پختہ وعدہ کیا تھا۔ اس روح کو باپ کی طرف سے یسوع کے نام پر ایک مددگار یا وکیل کے طور پر بھیجا جانا تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس مددگار کو ہمیشہ کے لیے ایمانداروں کے ساتھ رہنا تھا، انہیں سب باتیں سکھانی تھیں اور یسوع کی کہی ہوئی باتوں کی یاد دلانی تھیں۔ یعنی یہ کوئی وقتی جوش یا جذبہ نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک مستقل رہنمائی کا وعدہ تھا۔ اور اسی تسلسل میں رومیوں کے خط کی یہ شاندار آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس اندرونی طاقت کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ روح القدس کی قدرت کے ذریعے ایمانداروں کے اندر امید کی فراوانی ہوتی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنے سے جو سچی خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دراصل اسی روح کی طاقت کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ پینتیکسٹ کا معجزہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ آج خدا کا جلال ظاہر کرنا اور روح القدس کا تجربہ کرنے کے سادہ طریقے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس مصروف زندگی میں ہم اسی طاقت اور روح کا روزانہ تجربہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس تاریخی معجزے سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اس کے چند بہت ہی سادہ لیکن مؤثر طریقے ہیں۔ ہم ہر روز اپنے اندر موجود اس طاقت کے لیے خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سچی خوشی اور سلامتی کے لیے امید کے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہم مددگار سے روزمرہ کی رہنمائی اور تعلیم مانگ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پوری دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنانے کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا ایک انتہائی سادہ لیکن بہت ہی گہرا عمل ہے۔ دعا کرنے کے حوالے سے اعمال باب 4 میں ایک بہترین بائبلی نمونہ ملتا ہے۔ وہاں ذکر ہے کہ جب وہ دعا کر چکے تو وہ جگہ ہل گئی جہاں وہ جمع تھے۔ ذرا سوچیں، انہوں نے مل کر سچے دل سے دعا کی، وہ روح القدس سے بھر گئے اور پھر انہوں نے پوری دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنایا۔ یہ بالکل سیدھا اور دلیرانہ طریقہ ہے جسے ہم آج بھی اپنی زندگی میں روح القدس کو خوشامدید کہنے اور اس کی طاقت سے بھرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہری بات سوچنے والی ہے۔ اگر گندم کی کٹائی کا ایک واحد، قدیم اور مادی تہوار ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو کر روح القدس کی ایک عالمی اور نہ رکنے والی فصل بن سکتا ہے، تو آج ہماری زندگیوں میں وہ کون سے ابدی بیج بوئے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ان قدیم روایات کو ایک طاقتور روحانی اینک سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار اور کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔